شیدہ ٹلی کہلانے والے شیخ رشید احمد سے منسوب راولپنڈی کی لال حویلی آج کل ملکیت کے معاملے پر جاری عدالتی کارروائی کی وجہ سے میڈیا میں زیر بحث ہے اور یہ طے کرنا مطلوب ہے کہ دراصل یہ حویلی کس کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے شیخ رشید کو 7 دن میں حویلی خالی کرنے کا نوٹس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد بورڈ کو 15 دن تک مزید کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم جاری کیا جا چکا ہے۔ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ حویلی متروکہ املاک میں شامل ہے اور شیخ رشید اسے چھوڑنے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اسے خالی کر دیں۔ دوسری جانب شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جائیداد خریدی تھی اور وہ اس کی قانونی ملکیت رکھتے ہیں۔ راولپنڈی کی سیاست میں لال حویلی کا نام شیخ رشید سے اس طرح منسلک ہو چکا ہے کہ یہ عمارت بھی ایک سیاسی کردار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی یہ شناخت لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو چکی ہے۔ شیخ رشید 16 مرتبہ وزیر بنے اور اس حویلی پر وفاقی وزارت کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ وہ اس حویلی میں مستقل نہ بھی رہیں لیکن اپنے میل جول اور اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطے کے لیے کئی دہائیوں سے یہی حویلی ان کا ٹھکانہ رہی ہے۔ شیخ رشید احمد روزانہ صبح لال حویلی کے قریب موجود ناشتے کی دکانوں پر نکلتے ہیں اور وہاں کسی بھی ٹھیلے پر کھڑے ہو کر فری میں نان چنے، سری پائے یا نہاری کا ناشتہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سال میں 1 سے 2 بار وہ صحافیوں کو بھی اسی ناشتے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس موقع پر لال حویلی کے باہر کرسیاں اور میزیں لگا کر نہاری پائے اور چنے کے ناشتے کے ساتھ ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ناشتہ فری ہے اور انہوں نے کبھی پیسے دے کر ناشتہ نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لال حویلی شروع سے ہی لال حویلی تھی؟ اس بارے میں شیخ رشید اور اس عمارت کے اطراف میں رہنے والے ایک طویل تاریخ بیان کرتے ہیں جس میں محبت کی ایک داستان بھی شامل ہے اور اس عمارت سے جڑی پراسرار کہانیاں بھی ہیں۔ یاد رہے کہ لال حویلی کو راولپنڈی میں سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جہلم سے تعلق رکھنے والے ایک امیر شخص دھن راج سہگل نے حویلی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ جہلم میں ہی ایک شادی کی تقریب کے دوران بدھا بائی نامی ایک رقاصہ کے رقص کی محفل سجائی گئی جہاں دھن راج سہگل ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد دھن راج سہگل نے راولپنڈی کے بوڑ بازار کے علاقے میں 6 کنال اراضی پر ایک حویلی بنوائی جس کا نام تب سہگل حویلی تھا۔ تب اس حویلی میں ایک مسجد اور ایک مندر کی بھی تعمیر کی گئی تھی۔ شیخ رشید احمد بتاتے ہیں کہ بدھا بائی نے سہگل حویلی میں منتقل ہونے کے بعد رقص کرنا چھوڑ دیا تھا اور ایک مذہبی گھریلو عورت کی زندگی شروع کر دی تھی۔ وہ اسلامی رسومات اور مذہبی محافل کراتی تھیں جس پر دھن راج سہگل کھلے ہاتھ سے رقم خرچ کرتے تھے۔ بدھا بھائی اس حویلی میں رہا کرتی تھیں۔ سہگل اور بدھا کے گزر جانے کے بعد اس کے ارد گرد موجود عمارت کے کمرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متروکہ وقف املاک نے مختلف لوگوں کو الاٹ کر دیے۔ اب سہگل حویلی لال حویلی بن چکی ہے اور صرف چند مرلوں پر قائم ہے۔ بدھا بائی کے بارے میں شیخ رشید بتاتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں اور بچپن میں ان سے ملا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سفید بالوں والی بدھا بائی بالکونی میں اکثر کھڑی نظر آتی تھی اور ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان سے ملتا تھا وہ مجھ سے بہت شفقت سے ملتی تھیں۔ آج بھی ان کی شبیہ میری آنکھوں میں ہے کہ وہ کس طرح سے ملا کرتی تھیں۔ بائی مجھے ماں کی طرح لگتی تھیں اور میرا بہت خیال کرتی تھیں۔ طویل قامت بدھا بائی کی یادیں آج بھی میرے ذہن پر نقش ہیں۔ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ بدھا بائی زندگی میں ہی سہگل حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض افراد نے ہیرے جواہرات کے لالچ میں اسے قتل کر دیا تھا، لیکن بدھا بائی کے قتل کی سینہ بسینہ پھیلی ہوئی یہ کہانی غیر مصدقہ ہے۔ بدھا بائی کے جانے کے بعد اس حویلی کو بھوت بنگلہ قرار دے دیا گیا تھا اور اس سے کئی پراسرار کہانیاں جڑ گئیں۔ ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں بدروحوں کو گھومتے دیکھا اور بعض لوگوں نے گھنگرو بجنے کی آوازیں بھی سنی۔ آصف زدگی کے قصے عام ہونے کے بعد ایک عرصے تک یہ حویلی خالی رہی اور اس کی ملکیت منتقل ہوتی رہی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو انہیں کسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ بیٹھ کر اپنے سیاسی دوستوں اور ساتھیوں سے میل ملاپ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کے ایک قابل اعتماد ساتھی حیدر علی نے اس جگہ کا سودا کیا اور اس کی باقاعدہ رجسٹری بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر متروکہ وقف املاک والے سیاسی مقاصد کی وجہ سے نوٹس ارسال کر رہے ہیں۔ لال حویلی کے حوالے سے شیخ رشید کہتے ہیں کہ سہگل حویلی کی حیت موجودہ عمارت سے بہت مختلف تھی۔ جب انہوں نے یہ عمارت خریدی تو اس کے سامنے کے کچھ حصوں پر لکڑی کا کام کرایا اور اس کا رنگ لال کر دیا۔
इसके बाद इनके साथियों ने यह ख्याल पेश किया था कि इसका नाम लाल कोठी रखा जाए। अलबत्ता शेख रशीद ने इसका नाम लाल हवेली रखा और बाद में इसी नाम से इसे शोहरत मिली। शेख रशीद बताते हैं कि इस इमारत में रहते हुए वो 16 मरतबा वजीर बने और यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, जबकि आज भी शहर में कोई भी सियासी हलचल हो या कोई भी मामला हो तो लोग लाल हवेली का रुख करते हैं। लाल हवेली पहली मरतबा 1987 में तब लोगों की नजरों में आई जब शेख रशीद अहमद ने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा और रावलपिंडी से मेयर के उम्मीदवार भी बने। शेख रशीद ने लाल हवेली को अपना पब्लिक सेक्रेटेरिएट करार दे दिया था, जिसके बाद इनकी सियासी जिंदगी का भरपूर आगाज हुआ। इसके बाद हमेशा से लाल हवेली सियासी हलचल का गढ़ रही। लाल हवेली जहां शेख रशीद से मंसूब होने की वजह से सियासी सरगर्मियों का मरकज रही, वहीं ये मुखालिफिन का हदफ भी बनी। 2007 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की लियाकताबाद के बाहर शहादत के बाद हवेली को आग लगाने की कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन वहां मौजूद गार्ड्स ने इसे नाकाम बना दिया। लाल हवेली के अलावा शेख रशीद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में भी एक घर के मालिक हैं, जबकि फतह जंग के करीब एक बड़ा फार्म हाउस भी इनकी मिल्कियत है, जिसका नाम उन्होंने फ्रीडम हाउस रखा है। अलबत्ता शेख रशीद का सियासी पता लाल हवेली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।